بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیا اس کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے جو نافرمانیاں کی اس کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے، چونکہ بنی اسرائیل یہ یہودی قوم تھی، بنی اسرائیل یہودی قوم تھی، اور مدینۃ المنورہ کے اندر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہاں بھی یہودی پائے جاتے تھے، یہودی وہاں پر رہتے تھے۔ اسی مناسبت سے بیچ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے تذکرے کے درمیان یہاں پر مدینہ کے مسلمانوں سے، اہل اسلام سے مخاطب اللہ رب العزت ہوئے اور فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا اے اہل اسلام تم لالچ کرتے ہو اس بات پر کہ وہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے دو گروہ کو بیان کیا ہے۔ ایک گروہ وہ جو تورات نامی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور جو کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجی گئی تھی، اس کتاب کے عالموں کو مخاطب کیا گیا، اس کتاب کو جاننے اور سمجھنے والوں کو مخاطب کیا۔ اور دوسرا تذکرہ ان بنی اسرائیل کے یہودیوں کا کیا جو تورات کا علم تو نہیں رکھتے تھے، تورات کی بات کو تو نہیں جانتے تھے، لیکن کچھ اپنے اہل علم لوگوں سے مناسبت تھی، ان سے ان کا میل جول تھا، ان سے وہ لوگ رابطے میں رہتے تھے اور امیدیں لگائے رہتے تھے کہ یہ جو بات بتلاتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور کل قیامت کے دن جب آخرت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فیصلے کریں گے تو ہم جو ہے انہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو دو گروہ کا تذکرہ کیا۔ پہلے گروہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک فریق، یہودیوں میں سے ایک فریق وہ ہے جو اللہ کے کلام کو یعنی تورات کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر یہ لوگ اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب آسمانی تورات نازل کی گئی اس کے الفاظ کو بدل دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر تورات کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ یہ چیز حلال ہے، وہ حلال کو حرام کے ذریعے بدل دیا کرتے، تو یہ ایک تحریف ہوئی، اور تحریف یہ لغوی تحریف ہوئی، الفاظ کے اعتبار سے ہوئی۔ دوسری تحریف یعنی قرآن کے الفاظ کو بدلنا، پہلی تحریف۔ دوسری تحریف قرآن کے معانی کو بدل دینا، اللہ کے کلام کو بدل دینا، تورات کے الفاظ اور معانی کو بدل دینا۔ یہ تحریف بھی یہودی کیا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تھوڑا سا فخر لوگوں کے اندر ان کو حاصل ہو جائے، تھوڑی سی بڑائی اور ان کی عزت اور تقریب میں اضافہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ لوگ قرآن کریم کے اور جو اس جیسی کتابیں ہیں اس کے اندر تحریف کیا کرتے تھے۔ تورات کے اندر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ تورات نامی کتاب تھی، تورات کے اندر یہ لوگ تحریف کرتے تھے، حالانکہ اس کو جانتے تھے، اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آخری زمانے میں آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جو مدینۃ المنورہ کے اندر دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں اور خاص کر کے ان یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی یعنی تورات، اس کے اندر بیان کیا تھا، ان کے اصحاب کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، ان کے ذریعے جو دین اسلام اور جزیرۃ العرب میں جو دین اسلام کے ذریعے، ان کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے احوال بدل جائیں گے۔ جو لوگ زمانے جاہلیت کے اندر گری سے گری حالت میں رہا کرتے تھے، جن کو کسی چیز کی آشنائی نہیں تھی، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے تورات میں بھی نازل کی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان یہودیوں کو سب سے پہلے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اوصاف ان کے سامنے آئے تو وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن بعد اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ تورات کے اندر تحریف کر دیتے تھے، نبی کا نام کو حذف کر دیا اور آخری نبی کے صفات کو انہوں نے چھپا لیا، اور پھر انہوں نے معنوی تبدیلی بھی کر دی، اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی تحریف کرنا شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کے الفاظ کو بدل دے تو یہ قرآن کریم میں تحریف ہوگی۔ اگر کوئی قرآن کریم کے معانی کو بدل دے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی حکم اللہ رب العزت نے جہاد کے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے متعلق بیان فرمایا، اس کو اگر ہم کسی دوسری چیز پر فٹ کر دے، کسی دوسری چیز پر لاگو کر دے تو یہ تحریف ہو جاتی ہے، یہ قرآن کے معانی کو، قرآن کے الفاظ کو بدلنا ہو جاتا ہے۔ تو تحریف کرنا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حرام ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کے کلام میں تحریف کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مدینہ المنورہ کے اندر چونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد ہجرت کی مدینہ کی طرف اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، تو جو یہودی رہا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے ان اہل ایمان سے کہ ہم جو ہے ایمان لے کر آئے ہیں، حالانکہ ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے ایمان لانے والے وہ تورات کے اوپر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہیں۔ تو بظاہر یہ ایسے گول مول بات کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایمان والے ہیں، اور یہ لوگ اس طلب میں رہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی جو یہودی قبیلے کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی اسلام لے آئے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا افتطمعون، اے اہل ایمان کیا تم اس لالچ میں ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ آپ کے لیے ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، ان کے اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی حق پر ہے لیکن پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی پیدا نہیں ہوا، بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے جو پہلے ایمان لے آئے، یعنی مسلمانوں سے جب یہ ملاقات کرتے قالوا آمنا، تو یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے پاس خلوت اختیار کرتے، تنہائی میں ملتے، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو ایسی بات بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے صرف تمہارے اوپر کھولی ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ مسلمان اسی چیز کو لے کر اللہ رب العزت، تمہارے رب کے پاس، تو اللہ رب العزت کے پاس دلیل کے طور پر پیش کریں۔ یعنی یہ جب کچھ یہودی ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کا دل جو ہے وہ تورات کے اوپر رہتا تھا، اور وہ اللہ کے وحدانیت کا اقرار تو کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تورات کے مطابق ہی اس کے اندر تحریف کر کے آخری نبی کا انکار کر دیتے تھے۔ زبانی طور پہ کہا کرتے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، لیکن دلی طور پر اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ خلوت اختیار کرتے، جب یہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے، تو ان میں سے وہ یہودی جو صاف صاف اللہ کے رسول کا انکار کرتے اور کہتے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ان لوگوں سے کہا کرتے جو مسلمانوں کے سامنے محبت کا اظہار کرتے اور ایمان لانے کا اظہار کرتے، حالانکہ ان کے دل میں وہ جو دوسری بات تھی وہ ہے کہ وہ تورات پہ ایمان رکھتے تھے۔ تو ان سے جب ملتے تو کہتے کہ کیا تم جو ہے اللہ نے جو تمہارے اوپر کھولا ہے، یعنی تمہاری تورات کی کتاب کے اندر جو باتیں بیان کی ہے کہ آخری زمانے میں جو نبی آئے گا اس کی یہ صفات ہے، تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو، یاد رکھو تم اس چیز کو بیان مت کرو، اگر تم بیان کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی تمہاری بات کو لے کر وہ دلیل کے طور پر پیش کریں گے، اور تم جو ہے اللہ رب العزت کے نافرمان لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، اس وجہ سے تم یہ کام نہ کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت یعلم ما یسرون،
جو یہ لوگ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹی بات بتلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں چند پیسہ کمانے کے لیے۔ ان اللہ یعلم، اللہ سے کتنا بھی چھپا لے یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ ما یسرون، جو یہودی جو چیز بھی چھپائیں، وما یعلنون، جو بھی ظاہر کرے، ہر ایک چیز اب سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ بیان فرمایا، تو ومنہم امیون، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ لا یعلمون الکتاب، وہ لوگ تورات کو، کتاب کو یعنی تورات کو نہیں جانتے ہیں۔ الا امانیہ، مگر کچھ آرزویں باندھی ہیں انہوں نے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے امیدیں ہی باندھنے والے ہیں، وہم و گمان ہی مبتلا ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تورات کے علم کو نہیں جانتے، تورات کو پڑھنا نہیں جانتے، تورات کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے ان صفات کو نہیں جانتے۔ صرف اور صرف یہ لوگ وہم و گمان میں ہیں کہ ہمارے عالم، ہمارے علماء اور ہمارے اسلامک اسکالرز جو ہیں انہوں نے جو باتیں بتلائی ہے صرف ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ ہے، یہ بھی جو ہے جہالت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نافرمان لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے کہ پچھلی امتوں میں جو بھی نبی آیا وہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی شہر، کسی علاقے، کسی ملک کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یعنی ساری انسانیت کی طرف، دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان جس کے جسم میں دل دھڑکتا ہے، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر نبی کے ظاہر ہونے کے بعد، آخری پیغمبر کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کوئی کسی دوسرے نبی کو مانے اور یہ کہے کہ ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، تو وہ حق پر نہیں ہے۔ حق پر صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے۔ حضرت موسیٰ حق پر تھے، حضرت علی اور دیگر انبیاء حق پر ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہم مسلمانوں کا اولین درجے کا عقیدہ ہے، فریضہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ حق پر تھے، لیکن اپنے زمانے کے اندر اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو تمام کے تمام دین باطل ہیں۔ صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب لکھتے ہیں، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت خرید لیں، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اس تحریر کی وجہ سے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان آمدنی کی وجہ سے جو یہ لوگ کماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تحریف کے بارے میں یہاں پہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کے اندر جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے الفاظ تھے اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ جو ہے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ ان کے درمیان ان کے جو پوپ اور جن پادری ہوا کرتے تھے چرچ اور کلیسا کے اندر بیٹھ کر یہ اپنے لوگوں کی رہبری کیا کرتے تھے کہ تم دنیا کے اندر کتنا بھی گناہ کرتے رہو، کتنے بھی غلط کام کرتے رہو، تم ہمیں اتنی قیمت دے دو، ہم تمہاری اللہ رب العزت سے بخشش کروا دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ تو اسی طرح وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز گناہ رہتی تھی، حلال چیز رہتی تھی تو اس کو حرام بنا کے پیش کرتے، کوئی چیز حرام رہتی تو اس کو حلال بنا کے پیش کرتے، صرف اپنی نفس کی پیروی میں اور چند قیمت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان فرما دیا، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ایسے لوگ کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس آمدنی کی وجہ سے، یعنی جو تھوڑی بہت قیمت یہ لوگ کما رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔
قالوا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہم کو اللہ رب العزت ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے اے پیغمبر کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، بس اللہ رب العزت ہرگز اس عہد سے نہیں واپس پلٹ سکتا ہے، اس کے خلاف کر سکتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ، کیا تم لوگ اللہ پہ یہ چیز باندھتے ہو اور یہ چیز کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے نیک بندے اور اس کے لاڈلے بندے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے بہترین بندے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جنت میں داخلہ ہمارا فرما دے گا، اور اگر ہم نے کچھ گناہ کیا بھی ہے تو اللہ رب العزت ہم کو جہنم میں داخل کرے گا، لیکن چند وقت اور کچھ دنوں کے لیے، ہمیشہ ہمیش داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے؟ تم تو ایسی بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے ہو، اور تم اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہو۔ بلا، کیوں جو ہے اللہ رب العزت ایسا نہیں کرے گا، اور کیوں جو ہے تم اس طرح کا عہد کر سکتے ہو؟ من کسب سیئہ، جس نے کسی گناہ کو کمایا، کوئی گناہ کا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور صرف یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان فرما دیا اور کہا کہ دیکھو، اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا تو اقرار کرے، یہ مانے کہ اللہ ایک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور حضرت موسیٰ کی رسالت کا اقرار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اسی پیغمبر اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، تب جا کے ایمان کامل ہوگا۔ اسی لیے جو کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں اس کے اندر بیان کیا گیا، توحید کو بھی اور رسالت کو بھی۔ اور اگر کوئی ایمان لانے والا ہے نبی پر بھی، اللہ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، کچھ گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کو جہنم میں تو داخل کیا جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ جتنا گناہ دنیا کے اندر کیا ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں اللہ رب العزت اس کو داخل فرمائیں گے۔ تو ان یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ جنت والے ہیں اور تم جو ہے وہ جہنم والے ہو، تم کافر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔